جب بات آ گئی ایشور کی، اور یہیں پر ہم انٹرویو ختم کرنے جا رہے ہیں، کافی لمبی بات چیت ہو گئی۔ اسلام دین قیم ہے، سب سے پرانا ہے، آدم علیہ السلام سے اس کی شروعات ہوتی ہے، لیکن اسلام کے بارے میں ایک یہ کنسیپٹ بن گیا کہ نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کیا ہے، اور بار بار کہا بھی جاتا ہے کہ جو اسلام ہے یہ 1400 سال پرانا ہے، عیسائی دھرم اس سے پرانا ہے، سناتن دھرم تو سب سے پرانا ہے۔ تو یہ کہاں سے اس طرح کا ہوا، کہاں کمی ہو گئی، اور کیوں نہیں بتایا گیا کہ یہ شریعت الگ ہے، اسلام اور جو دین ہے وہ سب سے پرانا ہے؟ کیوں نہیں بتایا گیا؟ یہ جھگڑا غلط ہے کہ اسلام پرانا ہے یا سناتن دھرم پکارا ہے۔ جب دین کی بنیاد یہ ہے کہ ایشور ایک ہے یا اللہ ایک ہے، اور یہ ناموں کا، زبانوں کا فرق ہے۔ جب دین کی بنیاد یہ ہے، اور واقعی یہی ہے دین کی بنیاد، تو ایک خدا کا دیا ہوا دین کہیں چاہے دھرم کہیں، وہ 3 یا 4 یا 10 یا 2 بھی کیسے ہو جائیں گے، وہ تو ایک ہی ہوگا۔ بالکل، وہ ہمیشہ ایک رہے گا، تو ان کا دین بھی ایک ہوگا۔ تو اب اس کو جس جگہ جس علاقے کے اندر آیا، وہاں کی زبان کے اندر سب سے پہلے آیا، تو وہاں کی زبان کے اندر جو ہے وہ اگر سناتن دھرم کہا گیا ہو، ان کی زبان کے اندر اس کا صفاتی نام اگر اسلام رکھا گیا ہو، ہم یہ دیکھیں بنیادی چیزیں ایک ہیں یا نہیں ہیں، اور اس چیز کو رکھیں۔ کیا ہے مثلاً یہ کہ ان کے یہاں 3 طرح کے راستے مانے جاتے ہیں مکتی کے لیے۔ یا تو تم اپنا لو بھکتی مارگ، کچھ مت سوچو کسی کرم اور اس کو ہو گیا، یہ سب کو چھوڑ دو، بھکتی، ڈوب جانا اس کی محبت میں، بھکتی مارگ۔ اور بھکتی کے اوپر پھر بہت سے فرقے ہیں بھکتی مارگ والے، تو بس اسی سے مکتی ہو جائے گی۔ ایک دوسرا گروہ ہے، سلسلہ ایک پورا، وہ ہے گیان مارگ کا۔ یہ بھکتی اور یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں۔ اصل تو یہ کہ گیان اگر بالکل اپنے صحیح گہرائی کے ساتھ میں اتر جائے تو مکتی تو وہیں ہو جاتی۔ اور تیسرا سلسلہ ہے کرم مارگ کا، اگر یہ سب فلسفہ کی جگہ، لیکن جب تک کرم نہیں کرو گے اس کا پھل تمہیں نہیں ملے گا، سیدھی بات ہے۔ تو یہ جو بھکتی مارگ ہے یہ ہے توحید، یہ جو گیان مارگ ہے یہ ہے کلام الہی، رسالت اور عقیدہ کتب، اور یہ جو کرم مارگ ہے یہ ہے عقیدہ آخرت۔ صرف یہ کہ بھاشا بدلیں گے، توحید، رسالت، آخرت، یہ سب ضروری ہے۔ ان کا ایک بیلنس و توازن ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ خالی ایک توحید پر نکل پڑے اور سب کو چھوڑ دیا، خالی رسالت پہ نکل چڑھے۔ تو یہ اصل میں یہ نام بدلے ہوئے ہیں جو کہ ان کے یہاں سب چلے آ رہے ہیں ایسے۔ تو اسے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ چیزیں الگ نہیں رہی ہیں، زبانیں بدلی ہیں، اور اس کو واپس خدا کے کلام کی طرف آئیے وہاں، اور مسلمان بھی آئیں واپس ادھر، ڈیفرنٹ سورسز سے لیتے ہیں، ادھر نہیں آتے۔ اچھا، ابھی جو ان کا وید ہے کہ وہی وید ہے جس میں ساری باتیں ہیں، یا انہوں نے بدل دیا ہے؟ نہیں، بہت بڑا حصہ وہ ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشین گوئیاں کیسے ہوتی؟ جو کب کے ہیں یہ، کوئی کہتا ہے اربوں سال ہے، اسے تو چھوڑیں، کوئی کہتا ہے لاکھوں سال پرانے ہیں۔ کم سے کم یہ جو مغربی جو مصنفین ہیں، مستشرقین، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ 10,000 15,000 سال قبل مسیح کے تو ہیں، اس درجے تک آ گئے۔ اچھا اتنے ہیں یا اتنے پرانے؟ تو اتنے پرانے کے اندر قبل مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام و پیشین گوئیاں اور اتنی ایکوریٹ کہ توراۃ زبور انجیل میں اتنی ایکوریٹ نہیں ہیں، کہاں سے آ گئیں؟ کم سے کم یہ تو الہامی ہے اتنا حصہ تو۔ بالکل، تو مطلب یہاں بھی کمی ہوئی انڈین اسکالر سے، علماء سے، کہ انہوں نے سنسکرت کو سیکھا نہیں، ان کی کتابوں کو پڑھا نہیں۔ شاید پڑھتے تو چیزیں سامنے آتی کہ جو اسلام ہے وہی ادھر بھی ہے، اور اچھے انداز میں پھر ان کو بتایا جاتا کہ آپ کا دھرم کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، اور کہاں بھٹک گئے ہیں۔ ہم تو لفظ بتانا بھی کہیں نا تو دوسرے کو، کسی کو یہ محسوس ہے ہم چھوٹے یا بڑے، بیٹھ کر بات کی جاتی، تو پھر جو افہام و تفہیم ہوتا، تو جو 2 دھرموں کی لڑائی ہے اس میں کمی آتی، جو نفرت ہے ابھی نہیں ہندو مسلمان کے بیچ، زبان کا فرق رہ جاتا، لیکن اصل میں تو دھرم ہمیشہ ایک رہا ہے اور ایک ہی رہے گا۔ بالکل۔ تو آپ ہیں علامہ سید عبداللہ طارق صاحب، جنہوں نے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ مختلف دھرموں میں یکسانیت ہے، سملرٹیز ہے۔ دھرموں میں نہیں، دھرم ہی ہے کہ معاف کیجیے گا جی، دھرم ایک ہے، زبان کا فرق ہے۔ سنسکرت میں اس دھرم کو الگ طرح سے پیش کیا گیا ہے، یعنی الفاظ الگ ہیں، اسلام میں الفاظ الگ ہے، جو انگلش لینگویج ہے، ہیبرو لینگویج ہے، اس میں الگ الگ ہے، لیکن دھرم ایک ہے، ایشور اور اللہ ایک ہے۔ کہیں اللہ کہا جاتا ہے، ایشور کہا جاتا ہے، کہیں گاڈ کہا جاتا ہے۔ اور جو سب سے اچھی بات بتائی علامہ سید عبداللہ طارق نے، ہمیں بھی اس کا فرق ملحوظ
رکھنا چاہیے کہ جتنے جو ہندوستان کے ہندو ہیں جو مختلف دیوی دیوتاؤں کو بھگوان مانتے ہیں تو ان کو بھگوان کہتے ہیں، اور بھگوان کا مطلب خدا نہیں، اللہ کے اوصاف میں شریک کرنا نہیں ہوتا، اس کے لیے ایشور کا لفظ مانتے ہیں، اور ایشور یہ بھی ایک ہی مانتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ ایک ہی ہے نا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، پھر ہے محمد رسول اللہ۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو کیسے لگی ہماری بات چیت کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی گفتگو آنی چاہیے، مختلف قوموں میں دھرم کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر جو نفرت پائی جا رہی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، سب کو ایک قریب کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھے گا۔ ہم آگے بھی علامہ سے رابطہ کریں گے اور اسی طرح کی گفتگو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ علامہ کا اس پر ریسرچ ہے، طویل مطالعہ ہے، کام ہے، آپ کا مستقل یوٹیوب چینل ہے علامہ عبداللہ طارق کے نام سے، وہاں آپ چیزیں پیش کرتے ہیں، تو ہم یہاں بھی آپ کو لاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے چیزیں، کہا تاکہ اس مشن میں کامیابی مل سکے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ علامہ، آپ نے ٹائم دیا اور ہماری بات چیت ہو سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔